چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یعنی ہم نے کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ سب سے یہاں پر مراد تینوں ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی، حضرت حوا بھی، اور شیطان اور ابلیس بھی۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو فمن تبع ہدایا، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ زمین کی طرف نیچے اتر جاؤ، یہ جملہ اسی سیاق میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے تو پچھلی آیت میں آیا تھا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ یہاں جو اترنے کا حکم تھا یہ ایک سزا کے طور پر تھا، جو غلطی ہوئی تھی اس غلطی کے سزا کے طور پر فرمایا گیا تھا کہ اب تم نے اپنے آپ کو اس بات کا مستحق بنا لیا ہے کہ تم جنت سے نکل کر نیچے اتر جاؤ۔ اب دوبارہ یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، تو یہ حکم اب سزا کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت نیچے اترنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ پیچھے گزرا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں بنا رہا ہوں اپنا خلیفہ، لہذا یہ بات پہلے سے طے تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر رکھنے کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کا تکوینی مقصد بظاہر یہ تھا کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد وہ اس منزل کے دوبارہ حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہوگا۔ کیونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کی خصوصیت ہی یہ تھی کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزارا جائے جس میں غلطی ہوئی۔ البتہ غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تکوینی طور پر ایسی کرائی کہ جس کو اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہوتا، اس لیے آدم علیہ السلام کی یہ غلطی در حقیقت اجتہادی غلطی تھی، یعنی سوچ کی غلطی تھی۔ اس سوچ کی غلطی کا ارتکاب وہاں پر کروا کر بظاہر تو عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ یہ قصور بھی ایک پیغمبر کے شان نہیں، اس لیے اس کو نیچے تمہیں اتارا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور توبہ قبول فرما کر اب دنیا میں بھیجا۔ تو اب وہ جو اصل مقصد تخلیق تھا اس کو پورا کرنے کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے کہ اب دنیا کے طرف جاؤ اور دنیا کے اندر رہو۔ اور وہاں پچھلی جگہ پر کہا گیا تھا کہ نیچے اترو اس طرح کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یہ سزا کا اور عتاب کا انداز تھا۔ اور اب جو بھیجا جا رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ اب نیچے اتر جاؤ، تو اس کے ساتھ ایک ہدایت نامہ دیا جا رہا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے گی تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو کفر کا رویہ اختیار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہ جہنمی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یہ بات اس طرح کہی جا رہی ہے کہ اب ہم تمہیں جس مقصد کے لیے تم کو پیدا کیا گیا تھا، اور وہ تھا کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر تمہیں بھیجا جائے، اس خلافت کے لیے اب تم تیار ہو گئے ہو، اور چونکہ تم سے غلطی بھی ہوئی اور تم نے توبہ بھی کر لی، اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ قبول بھی فرما لی، تو اب تم اس لائق بن گئے ہو کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا جائے۔ اور یہ تجربہ در حقیقت کرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بات کا ایک اہل بنا دیا کہ ایک راستہ بھی بتا دیا کہ جب دنیا کے اندر تم رہو گے اور دنیا کی حالات سے سابقہ تمہارا پیش آئے گا، تو اس کے نتیجے میں کبھی کبھی گناہ کے دائیں بھی پیدا ہوں گے، کبھی تم سے غلطی بھی ہو جائے گی، لیکن ایسے موقع پر اس غلطی پر ڈٹے رہنے کے بجائے یا اس پر اصرار کرنے کے بجائے تمہارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو تم نے یہاں اختیار کیا، اور جو کلمات ہم نے تمہیں سکھائے تھے اس کے ذریعے تم نے استغفار کیا، اپنی غلطی پر نادم ہوئے۔ اسی طرح اگر زندگی کے گزارنے کے دوران تم سے اس قسم کے واقعات پیش آئیں تو اس وقت بھی تمہارا رویہ یہی ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائیں گے۔ ایک دوسرا نقطہ یہاں پر یہ قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا کہ آدم علیہ السلام نے جب استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس طرح اس عیسائی عقیدے کی تردید فرما دی گئی ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا۔ عیسائی عقیدہ جو کفارہ کہلاتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو یہ غلطی کی تھی یہ باقاعدہ ایک گناہ تھا، بلکہ ان کے مشہور عالم سینٹ آگسٹائن نے یہ لکھا ہے کہ یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ تھا، اور اس کی سزا یہ تھی کہ ان کو موت کی سزا دی جاتی، آدم علیہ السلام کو موت کی سزا دی جاتی، کیونکہ تورات کی نقطہ نظر سے جو کوئی شخص ایسا گناہ کرے تو تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اس درخت سے کچھ مت کھانا، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر تو نے کھایا تو تو مرا، یعنی اگر تو اس کو کھائے گا تو تو موت کا مستحق ہوگا۔ تو یہ گناہ جو ہے یہ انسانوں کے سرشت میں داخل ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور اس مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے قربان کرنا پڑا۔ ایک عیسائی عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ ہر انسان گناہگار ہے اور اس کی سزا موت ہے، تو سارے دنیا کو سزائے موت دینے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا بھیج دیا حضرت مسیح علیہ السلام کی شکل میں، اور اس نے اپنی قربانی دی، اس کو قربان کر دیا گیا، تو وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ بن گیا۔ قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، اس لیے نہ وہ گناہ باقی رہا، نہ اس کی اولاد آدم کی طرف منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لیں تو پھر وہ گناہ انسان کے نام اعمال ہی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی تو اب اس گناہ کا وجود ہی نہ رہا، اور یہ کہنا کہ پھر وہ ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوتا رہا اور ان کے سرشت میں داخل ہو گیا جس کی وجہ سے ان کو کفارے کی ضرورت پیش آئی، یہ بات قرآن کریم کے ایک جملے نے ختم کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے ایک اصول یہ بیان فرما دیا کہ جب تم دنیا میں زندگی گزارو گے تو وقتاً فوقتاً میں ایسے پیغمبر بھیجوں گا اور ایسی کتابیں نازل کروں گا جس میں تمہارے لیے ہدایت کا سامان ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، چنانچہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو اس وقت تمہیں چاہیے کہ اس کی پیروی کرو۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا گیا کہ اب آئندہ میری طرف سے پیغمبروں کے بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا،
اور ان کے ذریعے وحی کا پیغام دنیا تک پہنچانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور تمہارا کام یہ ہوگا اور تمہاری اولاد کا کام یہ ہوگا کہ اس ہدایت کو قبول کرو اور اس کی پیروی کرو۔ تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہو۔ حکم کے معارضے میں، مقابلے میں اپنی عقلی دلیل پیش کرنا اور صراحتاً انکار کرنا، انجام یہ ہوگا کہ نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم میں ایسے لوگ مبتلا ہوں گے۔ یہ ایک عجیب جملہ ہے، اور اس کے ایک ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ایسے لوگوں کو جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتے رہے ہوں اپنے انعامات سے نوازے گا، تو ایک بہت بڑا انعام ان پر یہ ہوگا کہ ان کو نہ کبھی کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آئندہ سے متعلق، یعنی ڈر جو ہوتا ہے وہ آئندہ سے متعلق ہوتا ہے کہ فلاں واقعہ نہ پیش آ جائے، فلاں مجھے تکلیف نہ پہنچ جائے، فلاں نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس قسم کے اندیشے جو دل میں پیدا ہوتے ہیں وہ خوف کہلاتے ہیں، مستقبل سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور حزن یعنی غم عام طور سے ماضی سے متعلق ہوتا ہے، یعنی ماضی میں کوئی واقعہ ایسا پیش آ گیا جو تکلیف دہ تھا، پریشان کن تھا، اس کی وجہ سے انسان صدمے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ حزن کہلاتا ہے۔ اور اگر دیکھو تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ان دو چیزوں سے کبھی خالی نہیں ہوتا، یعنی یا تو کسی غم میں رہتا ہے، کوئی ماضی کا غم اس کے دماغ پر مسلط رہتا ہے کہ پچھلا ویسا واقعہ کیوں پیش آ گیا، اور اگر ماضی کا کوئی غم نہیں ہے اور حال میں بڑے اطمینان کے ساتھ انسان زندگی گزار رہا ہے، تب بھی اس کو آئندہ کے کچھ اندیشے ہمیشہ رہتے ہیں۔ فرض کیجیے آپ کھانا کھا رہے ہیں، لذت آ رہی ہے اور آپ لذت کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں، لیکن دل میں کھٹکا یہ بھی لگا ہوا ہے اور لگا رہتا ہے کہ اگر یہ ضرورت سے زیادہ میں نے کھا لیا تو کہیں مجھے بیمار نہ کر دے۔ یہی خوف اس کے اندر اس کی لذت کا کمال حاصل ہونے سے روکتا رہتا ہے۔ تو ہر موقع پر یا تو کوئی خوف ہوتا ہے یا کوئی غم ہوتا ہے، اچھے اچھے حالات میں بھی، جب انسان خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہو اس وقت میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں جنت میں جب انسان پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کر کے پہنچے گا تو وہاں پر اس کو نہ آئندہ کا کوئی اندیشہ نہ ماضی کا کوئی غم۔ ماضی کا کوئی غم اس لیے نہیں کہ الحمدللہ زندگی بہترین گزر رہی ہے اور جنت کے اندر کوئی واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آئے گا جس کے اوپر انسان کو غم ہو، صدمہ ہو، وہ خوشی خوشی کا عالم ہوگا، راحت اور آرام ہی کا عالم ہوگا، اس لیے غم ہونے کا سوال نہیں۔ خوف آئندہ کا ہوا کرتا ہے کہ وہ یہ واقعہ نہ ہو جائے، وہ واقعہ نہ ہو جائے، یہ نعمتیں مجھ سے چھن نہ جائیں، میں جنت سے نکال نہ دیا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہوگا کہ اب تمہارے اوپر نہ موت آئے گی اور نہ تم سے ہی جنت کی نعمتیں چھینی جائیں گی، لہذا کوئی خوف تمہیں کسی بھی قسم کا نہیں ہونا چاہیے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آخرت میں جب یہ لوگ پہنچیں گے تو ایک ایسی زندگی ان کو عطا ہوگی جس میں نہ کوئی خوف کا شائبہ ہوگا نہ کسی غم کا شائبہ ہوگا۔ اور اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو اس میں صرف آخرت ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ یہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل پیروی کرتے ہیں ان کو، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے، ان کو یہ کیفیت دنیا میں بھی حاصل ہو جاتی ہے، بڑی حد تک حاصل ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ اللہ کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح رہے کہ دونوں کی سہولیات مد نظر ہوں،
فیصلے پر راضی ہیں، تو ان کا چونکہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے نتیجے میں دلوں میں اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر فرض کرو کوئی آئندہ کا اندیشہ ہو رہا ہے جس میں کہ عام لوگ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ خوف میں اتنے بڑے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے، کوئی واہمہ تو گزرتا ہوگا، لیکن وہ خوف ان کو بے چین اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہر آنے والے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ بھی مانگتے رہتے ہیں۔ تو ان کو اس بات کا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اگر یہ شر ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، ہمارے دعائیں قبول فرمائیں گے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمت کے تحت یہ کوئی شر نہیں ہے تو اس کی مشیت اس میں ہے کہ یہ واقعہ اس طرح رونما ہو، اور جب اس کی مشیت اس میں ہے اور اس نے یہ فیصلہ کر دیا ہے جو عین حکمت پر مبنی ہے، لہذا ہم اس پر راضی ہیں۔ تو جب راضی ہیں تو وہ خوف جو کہ عام طور سے لوگوں کو بے چین کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے انسانوں کو اتنا بے چین نہیں کرتا۔ اسی طرح ماضی کے اوپر جو صدمہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ماضی کے اندر کوئی تکلیف دہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ پیش آ گیا، اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، اس کو لوٹایا نہیں جا سکتا، تو اس لیے لوگ صدمے مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، تو ہر صدمے کے موقع پر وہ یہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس صدمے کے موقع پر وہ اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر کرتا ہے کہ مجھے صدمہ ضرور ہوا لیکن میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، میں راضی بقضا ہوں، آپ کی قضا پر، آپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ تو اس کو پتہ ہے کہ اس تکلیف کے باوجود اور اس صدمے کے باوجود میرا آخرت میں فائدہ ہوگا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو جب یہ تصور آتا ہے تو غم کی بات پر بھی وہ غم نہیں ہوتا جو انسان کو بے چین کر دے، جو انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دے۔ تو اس واسطے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو نہ خوف ہے اور نہ ان کو کوئی صدمہ ہے۔ تو وہ خوف اور صدمہ آخرت میں تو بالکل ہی نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی ایسا خوف اور ایسا صدمہ جو انسان کو بے چینی میں مبتلا کر دے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق رکھنے والوں کو نہیں ہوا کرتا۔ اگر وقتی طور پر کوئی تکلیف ہوئی بھی ہے تو وہ ان کے لیے ایسی پریشانی پیدا نہیں کرتی جو ان کو بے چین کر ڈالے۔ البتہ آگے فرمایا کہ جب میری ہدایت تم کو پہنچے گی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو وہ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم کے باسی ہیں، جہنم کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب ترتیب کے ساتھ ہماری ہدایت کا ایک عظیم مجموعہ پیش کیا کہ انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی، کافر، مومن اور منافق، اور پھر اسلام کے جو 3 بنیادی عقائد ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور پھر بتایا کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب بھی مت جانا، یعنی اس لیے کہ قریب جانے کے بعد ہو سکتا ہے دل میں خواہش پیدا ہو جائے اور اس خواہش سے تم مغلوب ہو کر کھانے کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، اس لیے قریب بھی مت جانا۔ یہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بعض گناہوں کے لیے بھی استعمال فرمایا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ تو وہاں پر بھی مقصود یہ ہے کہ زنا تو حرام ہے ہی،
لیکن زنا تک پہنچانے والے جو اعمال ہیں وہ بھی ناجائز ہیں اور ان سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم نے ولا تقربوا الفواحش فرمایا ہے کہ بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہر کی ہو چاہے باطن کی ہو۔ تو مطلب یہ کہ اگرچہ بظاہر کچھ اعمال جو ان بے حیائیوں کے قریب جانے والے ہیں وہ بظاہر دیکھنے میں وہ بے ضرر معلوم ہوتے ہوں اور ان میں گناہ نظر نہ آتا ہو، لیکن اگر وہ وہاں تک پہنچا رہے ہیں اور اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی بات کو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ الحلال بین والحرام بین۔ بہت سے حلال معاملات تو ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ حلال ہے، اور حرام بھی چیزیں بھی واضح ہیں، بہت سے حرام چیزیں ہیں جو ان کو انسان جانتا ہے کہ حرام ہے، جیسے مثلا خنزیر کھانا، شراب پینا وغیرہ۔ وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں کہ جو ملتے جلتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے کہ ان کو حرام میں داخل سمجھا جائے، حلال میں داخل سمجھا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کے شبہات سے بھی پرہیز کرے گا وہ اپنے دین کو محفوظ کر لے گا، اور جو شخص ان شبہات میں مبتلا ہوگا تو اندیشہ ہے کہ کسی وقت کھلے حرام میں مبتلا ہو جائے۔ اور پھر اس کی آپ نے ایک مثال یہ دی کہ پہلے زمانے میں بعض قبائلی سردار ایسا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کے چرنے کے لیے کچھ خاص چراگاہیں مخصوص کر لیتے تھے۔ وہ ان کی ملکیت تو نہیں ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ان کو مخصوص کر لیا جاتا تھا کہ اس احاطے میں جتنے بھی چراگاہ ہے اس میں صرف اس سردار کے جانور چریں گے اور سردار کے علاوہ کوئی اور جانور اس میں نہیں چرا سکے گا۔ اس کو حما کہتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سردار نے کوئی حما بنا رکھی ہے اور اس میں دوسرے لوگوں کو جانور چرانے کی ممانعت کر رکھی ہے، تو جس طرح اس چراگاہ کے اندر جا کر جانور چرانا ناجائز ہے یا ممنوع ہے، تو اسی طرح اس کے ارد گرد چرانا، یعنی چراگاہ کے اندر تو داخل نہیں ہو رہا انسان، لیکن اپنے جانوروں کو چراگاہ کے ارد گرد چرا رہا ہے، تو اس میں عین ممکن ہے کہ کوئی جانور کسی وقت حدود سے تجاوز کر کے اس چراگاہ کے اندر جا پڑے اور وہاں سے چرنا شروع کر دے تو وہ پکڑا جائے گا۔ اسی طرح اللہ فرمایا کہ الا ان حم اللہ محارمہ، اللہ تعالیٰ کی جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہیں۔ تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ حرام چیزوں کا ارتکاب نہ کرو، بلکہ ان کے قریب جانے والی جو چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت تم سری حرام میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو یہاں جو تعبیر اختیار فرمائی ولا تقربوا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، یہ اس اصول کی طرف اشارہ ہے جس کو فقہاء کرام سد ذریعہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ گناہ جس طرح ناجائز ہے اسی طرح گناہ تک پہنچانے والے ذرائع اور اسباب بھی ناجائز ہیں، تو تم اس کے قریب بھی مت جانا، اور اگر جاؤ گے تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالمین کا لفظ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ ظلم کے لفظی معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ جس کی تعریف عام طور سے یہ کی جاتی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو بے جا استعمال کرنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ بڑا عام ہے، اس میں ہر وہ چیز بھی داخل ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہو، شرک بھی اس میں داخل، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کریم نے فرمایا کہ شرک بڑا عظیم ظلم ہے۔ اسی طرح قرآن کریم گناہ کرنے کو بسا اوقات ظلم سے تعبیر کرتا ہے کہ ظلموا انفسہم، کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے یا جن چیزوں کو گناہ قرار دیا ہے وہ مضر چیزیں ہیں، دنیا میں بھی مضر اور آخرت میں بھی مضر۔
تو جب کوئی شخص محض اپنے نفس کے لذت کے خاطر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی اس کی جان کے لیے خراب ہوگا اور آخرت میں بھی اس کی جان کے لیے خراب ہوگا. تو یہ اس کی اپنی جان پر ظلم ہے. ظلموا انفسہم اس کو قرار دیا ہے. چنانچہ دعا میں بھی، استغفار کی دعا میں بھی، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو یہ کہے کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، اپنے رحمت سے مجھے معاف فرما دیجیے. اور جیسا کہ آگے آنے والا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی جو غلطی ہوئی تھی اس کے استغفار پر بھی جو کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے اس میں بھی یہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. تو ظلم کا لفظ کفر کے لیے، شرک کے لیے، نافرمانی کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے متنبع فرما دیا کہ تم اور تمہاری بیوی اس میں جنت میں ضرور رہیں، جو چاہیں کھائیں مگر اس خاص درخت کو نہ کھائیں، ورنہ اگر کھا لیا تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا.